پاکستان میں لوگ مارے گئے تو آپ نے ان سے افسوس کا اظہار کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے افسوس کا اظہار کیا, وہ تو دہشت گرد تھے. اب ظاہری بات ہے میرا خیال ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن تو کولمبیا نہیں جائے گا. بھارتی سفارتی مشن کے سربراہ ششی تھرور نے کولمبیا میں بیٹھ کر ان پر تنقید کی اور آج کولمبین گورنمنٹ کے ہی نمائندے کو ساتھ کھڑا کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ کولمبیا نے پاکستان کے حق میں دیا گیا بیان جو واپس لیا, اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو آپ کو لگتا ہے یہ کنٹریز کو انٹرسٹ لے رہی ہیں؟ ویسے گلف کنٹری کی طرف ہم لوگ نہیں گئے, کیا وجہ ہے کہ ہم نے جا کے سعودی عرب, یو اے ای اور باقی لوگوں سے بھارت کی شکایت نہیں کی؟ مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کر ہندوستان اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں جائے, اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ مزید ورنریبل ہو, خراب تو رہی ہے. کولمبیا ناظرین ان ممالک میں شامل ہے جس نے 6 اور 7 مئی کی رات بھارت کے پاکستان پر حملے کی مذمت کی تھی. پاکستان میں بڑا غصہ پایا جا رہا ہے اس وقت, اور پاکستان بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو انڈیا کروا رہا ہے. کہ پاکستان ایک ٹیرر کنٹری ہے اور اس کو پیسہ نہ دیا جائے, لیکن اسی دوران وہ 1.2 بلین یا 1.3 بلین جو US ڈالرز ہیں اس کا اپروول IMF نے دیا. سرکار نے جہاں جنگ کی تیاری شروع کر رکھی ہے وہیں پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ بھی کھولا ہوا ہے. بھارت کے دباؤ میں کولمبیا کا سفارتی موقف تبدیل ہونے کے لیے لگتا ہے کہ پریشر ڈالا گیا ہے. جس طریقے سے ششی تھرور بات کر رہے ہیں, وہ جو کنٹریز ہیں نا وہ ان کی بڑی پریگمیٹک اپروچ ہے, اور اب وہ اپروچ ان کی نہیں ہے جو کئی سالوں پہلے. ہند دوستو, آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اسپیشل نیوز میں. دوستو, ششی تھرور نے شنیوار کو کولمبیا میں بتایا کہ جو کولمبیا سرکار نے پاکستان کے سمرتھن میں اپنا بیان دیا تھا وہ بیان کو واپس لے لیا ہے, کیونکہ دوستو بھارت کی طرف سے کولمبیا کے ودیش منتری کے ساتھ بات چیت کے دوران پوری جانکاری کی استھتی کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا. اور دوستو کولمبیا سرکار نے کشمیر میں جو کچھ ہوا وہاں کے سنگھرش کی واستوک استھتی کے بارے میں سمجھا, اور اس وجہ سے دوستو کولمبیا سرکار نے آپریشن سندور کے دوران بھارتی حملوں سے پاکستان کی موت کا دکھ جتایا تھا. اور تبھی دوستو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھارت کولمبیا کی پرتکریا سے نراش ہے, کیونکہ دوستو بھارت نے سیلف ڈیفنس میں حملہ کیا. حملے کرنے اور بچاؤ کرنے میں فرق ہوتا ہے, تو بھارت نے بھی کولمبیا کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا, جس وجہ سے دوستو کی کولمبیا نے پاکستان کے سمرتھن میں بیان دیا تھا وہ بیان کو واپس لے لیا ہے, کیونکہ دوستو بھارت نے کولمبیا کی غلط فہمی کو دور کر دیا, اور اس وجہ سے دوستو اب کولمبیا بھی پاکستان کا سمرتھن نہیں کر رہی ہے. تو دوستو اس بات پر پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور دوسری طرف دوستو کانگریس نیتا اور پورو ودیش منتری خورشید نے کہا کہ بھارت پاکستان نہیں ہے بلکہ اس سے کئی بڑا اور مضبوط دیش ہے جس کی دنیا میں ایک بڑی بھومکا ہے. اور تبھی دوستو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے جو ضروری تھا وہ کیا, کیونکہ دوستو کولمبیا سرکار سمجھ گئی تھی کہ بھارت نہ تو پاکستان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے برباد کرنا چاہتا ہے, بس وہ اپنی سرکشا کرنا چاہتا ہے. تو چلیے دوستو آپ لوگ پاک میڈیا ری ایکشن انت تک ضرور دیکھیے گا, اس میں پاکستان میڈیا کا ری ایکشن کیا ہے. اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن کو بھی آن کر لینا دوستوں, میں جب بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. چلیے دوستوں میں آپ لوگوں کو ملتا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر, جب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. پاکستان میں بڑا غصہ پایا جا رہا ہے اس وقت, اور پاکستان بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو انڈیا کروا رہا ہے. انڈیا وہاں پہ جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے, اور کولمبیا سے مدد مانگی ہے, سپورٹ, مین سپورٹ. کل اگر آپ کو میں نے شاید یاد ہو ہم نے کسی اپنی کنورسیشن میں یہ بات کی تھی کہ انڈیا جو ہے اس میں ششی تھرور صاحب نے کولمبیا میں یہ جا کے کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جب پاکستان میں لوگ مارے گئے تو آپ نے ان سے افسوس کا اظہار کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے افسوس کا اظہار کیا, وہ تو دہشت گرد تھے. اب ظاہری بات ہے میرا خیال ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن تو کولمبیا نہیں جائے گا, لیکن یہ بات تو ہے کہ کولمبیا کے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان یہ پیغام ضرور پہنچائے گا کہ وہ جو بچے مارے گئے تھے کیا وہ دہشت گرد تھے, وہ لڑکیاں کیا دہشت گرد تھیں, مطلب کیا ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ششی تھرور صاحب کا وہاں پہ جانا, بات کرنی, انڈیا کے مقدمے کو آگے رکھنا, یہ ایک سمجھے ایک ڈپلومیٹک سپیس میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. لیکن پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے, پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو انگیج کر رہا ہے سب کرٹیکل وارفیئر میں, سب کنونشنل وارفیئر میں, یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے. انڈیا نے پاکستان پہ حملہ بھی کر لیا, انڈیا پاکستان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے انگیج بھی کر رہا ہے,
तो इंडिया ज़्यादा कुछ से कहते हैं ना चीज़ें लेके चल रहा है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी इस तरह। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे समझ आ रहा है कि जब पाकिस्तान के डेलीगेशन ने दुनिया में जाना है तो एक फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक बैटल जो है भारत और पाकिस्तान की शुरू हो जानी है, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें इंगेज हो जाएगा। अब वो कहना जी हमने कोलंबियन गवर्नमेंट का स्टांस चेंज करवा दिया। तो लिबरल पार्टी जो है, कोलंबिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पाकिस्तान के टेरर पॉलिसी और वो जो है इंडिया की जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट करेगी। अब सवाल ये है कि क्या जो इंडिया इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है सबूत भी साथ दिए गए हैं, या कि कोलंबिया की ये जो लिबरल पार्टी है ये पाकिस्तान पे बगैर सबूतों के इल्ज़ाम कह देगी कि ये ऐसे है। और दूसरा बात ये भी है कि दुनिया में हर मुल्क के अंदर लोग जो जाते हैं वो एक ही बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि यार आप जाके वो तो कर रहे हो, आप ये तो कह रहे हो कि भारत और पाकिस्तान जो है उसके मामलात ख़राब हैं, आप ये तो कह रहे हो कि जो पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन दुनिया मानती क्यों नहीं है? दुनिया इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रही है आपकी इस बात को? दुनिया ये क्यों नहीं कहती कि हाँ जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है? दुनिया ये ज़रूर कहती है कि हम कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दुनिया ये ज़रूर कहती है कि हम दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं, लेकिन दुनिया ये थोड़ा कहती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवाल जवाब हैं, और ये चीज़ अगर आप देखें कि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बनती है। तो अब इंडिया क्या करेगा इसके ऊपर? इंडिया के पास क्या चॉइस है? इंडिया पाकिस्तान को कितना ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है? क्योंकि कल से अब बातें तो यही हो रही हैं ना कि पाकिस्तान को दुनिया में जहाँ बुरा भला जाके कहो। अब लोगों को ये भी कहना है कि फिर शशि थरूर साहब को अगर भेजना है तो जयशंकर साहब क्या करते रहे हैं? जयशंकर साहब की क्या पोजीशन है? मुझे ऐसे लगता है, मैं जो चीज़ व्हाट आई रियलाइज एंड सी, कि पाकिस्तान को थोड़ी सी ऑफेंसिवली सामने आना पड़ेगा। वो भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और ये क्या बताने गए हैं? यही बताने गए हैं कि भारत ने अटैक किया था और अब हमारी क्या जो है वो पॉलिसी रहेगी। तो आपको लगता है ये कंट्रीज को इंटरेस्ट ले रही है? ऐसे गल्फ कंट्री की तरफ हम लोग नहीं गए, क्या वजह है कि हमने जाके सऊदी अरब, यूएई और बाकी लोगों से भारत की शिकायत नहीं की? देखिए जी, वो जो कंट्रीज है ना, वो उनकी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, और अब वो अप्रोच उनकी नहीं है जो कई सालों पहले थी। अब वो बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है और कतर है, ये सारे मुल्क जो हैं। तो अब वो आज़रबाईजान गए हैं। आज़रबाईजान एक बहरहाल डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, एक मेरा ख्याल है आखिरी डिक्टेटरशिप रह गई है वो, अगर आप उसको यूरोप में शामिल करते हैं तो उसको इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने टर्किश ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जो पिछली स्कर्मिश हुई है ये इसमें। और इसी तरह ईरान गए हैं, ईरान के साथ कुछ तल्लुकात कशीदा थे, तो उन्होंने कहा चलो इसी बहाने ईरान से भी कुछ तल्लुकात बेहतर कर लें।